حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین جنگ پر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی امن کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ اگر کیو حکومت امن کی راہ اختیار نہیں کرتی تو رشیا اپنے تمام مقاصد قوت اور فوجی ذریعے سے حاصل کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ماسکو نے بات چیت کے اشارے دیے لیکن یوکرین کی جانب سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، جس کے بعد جنگ اور تناؤ برقرار رہنے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور BNP چیئرپرسن خالدہ ضیاء کی صحت پر تازہ اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے۔ وہ ڈھاکہ کے ہاسپٹل میں مسلسل نگرانی کے تحت زیر علاج ہے، جہاں انہیں مختلف پیچیدہ طبی مسائل کا سامنا ہے۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق علاج جاری ہے لیکن حالات میں ابھی تک کوئی نمایاں سدھار نہیں آیا، جس کے بعد سیاسی اور عوامی سطح پر تشویش برقرار ہے اور ان کی صحت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ویسٹ بنگال کے مرشد آباد سے سسپینڈڈ TMC MLA ہمایوں کبیر نے بابری مسجد سے متعلق اپنے بیان اور پلان کا ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ امن اور قانون کی حد میں رہ کر اپنی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد بنانا ان کا بنیادی حق ہے اور اس کو لے کر غیر ضروری تنازع پیدا کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وارننگ بھی دی کہ اگر کوئی شخص یا گروپ جان بوجھ کر ماحول خراب کرنے یا فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ہمایوں کبیر نے حکومت اور پولیس سے بھی اپیل کی کہ امن قائم رکھنے کے لیے سخت نظر رکھی جائے اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ کانگریس کے نیشنل پریزیڈنٹ ملکارجن کھڑگے نے کانگریس فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر کہا کہ کانگریس صرف ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی ہے اور آئیڈیالوجیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس کی بنیاد برابری، سماجی انصاف اور جمہوری قیمتوں پر ہے جو وقت کے ساتھ بھی زندہ رہتی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ پارٹی اپنے اصولوں پر قائم رہے گی اور لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ بھارت کے گرینڈ مفتی شیخ ابوبکر احمد نے بنگلورو کے یلاہانکا علاقے میں گھروں کی توڑ پھوڑ پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا فوری اور انصافی حل ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں غریب مسلم اور دلت خاندانوں کو بے گھر کرنا غیر انصافی اور غیر انسانی قدم ہے۔ گرینڈ مفتی نے کرناٹکا حکومت اور متعلق اتھارٹیز سے اپیل کی کہ متاثر خاندانوں کو فوراً پناہ، رہائی انتظام اور بنیادی سہولتیں فراہم کی جائے اور بغیر مناسب نوٹس اور ریہیبلیٹیشن کے ایسے کارروائیوں سے گریز کیا جائے۔ سپریم کورٹ کل پیر کو CBI کی اس درخواست پر سنوائی کرے گی جس میں اناؤ ریپ کیس کے مجرم اور سابق BJP MLA کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا کو سسپینڈ کرنے کا دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ CBI کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپیل کے دوران لائف سینٹنس پر روک اور بیل دے کر غلط مثال قائم کی ہے، اس لیے اس آرڈر پر فوراً غور ضروری ہے۔ کلدیپ سنگھ سینگر کو 2019 میں ریپ کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اب اس معاملے پر سپریم کورٹ کے اگلے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ رچاکونڈا پولیس کمشنریٹ کے تحت بالاپور پولیس نے قانون اور امن قائم رکھنے کے لیے چبوترا مشن کے تحت لگاتار چھٹی کی رات بھی اسپیشل مہم جاری رکھی۔ پولیس کے مطابق دیر رات بالاپور اور گرد و نواح کے علاقوں میں مؤثر پیٹرولنگ کی گئی، جہاں پولیس کو دیکھ کر کئی نوجوان بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کارروائی کے دوران مقررہ اوقات سے زیادہ کھلے ہوئے کئی ریسٹورنٹس اور دوسری دکانوں کو فوراً بند کروایا گیا۔ وہیں بلا وجہ دیر رات گھومنے والوں کو موقع پر ہی کاؤنسلنگ دی گئی اور ان کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر واپس جانے کی ہدایت دی گئی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے ٹریفک قانون توڑنے والوں، خاص کر شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر شراب پی ہے تو گاڑی چلانے کے بجائے کیب سے سفر کرے، وکیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ کسی بھی قسم کے اثر و رسوخ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
कमिश्नर ने कहा कि पुलिस कानून पर बराबरी से अमल कर रही है और अपील की कि सेलिब्रेशन जिम्मेदारी से मनाएं, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन गारंटीड होगा और किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दरियाई पानी के तनाज़े पर 29 दिसंबर यानी कल से शुरू होने वाला असेंबली सेशन सख्त सियासी बहस का मरकज बनने जा रहा है। रूलिंग कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस इस मामले पर आमने सामने, जहां हुकूमत ने पिछली बीआरएस क़यादत पर कृष्णा और गोदावरी पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि बीआरएस ने तेलंगाना के पानी के हिस्से पर समझौता होने का दावा किया है। इस तनाज़े के सबब असेंबली में गर्मा गर्मी, एहतजाज और तेज़ बहस के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हैदराबाद और रियासत के दूसरे ज़िलों में संक्रांति छुट्टियां 2026 में बढ़ने के इम्कानात हैं। फिलहाल स्कूल्स के लिए 11 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां मुकर्रर हैं, लेकिन कनुमू 16 जनवरी और शब मेराज 17 जनवरी को होने की वजह से टीचर यूनियंस ने छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि वालिदैन बच्चों को ज़्यादा इम्कान है 19 जनवरी से स्कूल भेजेंगे, जबकि हुकूमत की तरफ से अभी तक फाइनल फैसला का इंतज़ार है और अब संक्रांति की छुट्टियों के बाद हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे ज़िलों में स्कूल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 की तैयारी भी शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।